امینا نے کہا اور امیر عطاف نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ قاہرہ سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال مشرق میں ایک وسیع و عریض نیم پہاڑی علاقہ تھا جسے وادی شاہاں کہا جاتا تھا۔ یہ وادی شاہاں انتہائی وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں مصر کے قدیم بادشاہوں کے محل اور جگہ جگہ ان کے چھوٹے بڑے معبد موجود تھے۔ وادی شاہاں کی حفاظت حکومت مصر باقاعدہ کرتی تھی کیونکہ مصر میں محکمہ آثار قدیمہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور محکمہ آثار قدیمہ کا ڈائریکٹر جنرل مصر کے حق میں اعلیٰ سے بھی زیادہ اختیارات رکھتا تھا۔ اس پوری وادی کے گرد باقاعدہ فوج موجود رہتی تھی اور ان کے لیے مستقل اڈے قائم کیے گئے تھے، جبکہ وادی شاہاں میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ رکھا گیا تھا اور یہاں باقاعدہ چیک پوسٹ تھی اور ساتھ ہی محکمہ آثار قدیمہ کا آفس تھا۔ اس آفس کا انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ آثار قدیمہ کہلاتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم کاشانی تھا۔ وادی شاہاں میں آثار قدیمہ کے ماہرین، ریسرچر، اسکالر اور سیاح آتے جاتے رہتے تھے اور انہیں باقاعدہ چیک پوسٹ پر اپنے نام و پتے لکھوانے کے ساتھ ساتھ تلاشی دینا پڑتی تھی، پھر انہیں باقاعدہ سرکاری اجازت نامہ جاری کیا جاتا تھا۔ وادی شاہاں کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہ تھی، البتہ ایسے لوگوں کے لیے جو وہاں کچھ دن تک رہنا چاہتے تھے۔ گیٹ کے اندر کی طرف حکومت نے ایک وسیع و عریض مہمان خانہ بنایا ہوا تھا جہاں رہائش اور کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام موجود تھا۔ البتہ اگر ریسرچر اسکالر ریسرچ کے سلسلے میں طویل کام کرنا چاہیں تو پھر انہیں خصوصی طور پر وہاں رہائش کے لیے اجازت نامے دیے جاتے تھے اور وہ وہاں کیمپس لگا کر رہ سکتے تھے۔ البتہ واپسی پر ان سب کی انتہائی سخت چیکنگ اور تلاشی کی جاتی تھی تاکہ وہ وادی شاہاں سے کوئی قیمتی نواد اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہاں سے ملنے والے تمام نوادرات حکومت مصر کی ملکیت میں دیے جاتے تھے، اس لیے یہ سب انتظامات موجود تھے۔ چیک پوسٹ کی طرف جانے والی سڑک پر اس وقت 2 بڑی جیپیں حرکت میں تھیں۔ آگے والی جیپ کی سائیڈ سیٹ پر بوڑھا امیر محروم موجود تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا خاص آدمی دارپوش موجود تھا۔ عقبی سیٹوں پر 4 فرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جیپ میں ایک ڈرائیور تھا اور باقی جگہ پر سامان کے تھیلے اور کیمپ وغیرہ لدے ہوئے تھے۔ کیا چیک پوسٹ پر بات ہو چکی ہے؟ دارپوش اچانک امیر محروم نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس آقا، ہمیں نہ روکا جائے گا اور نہ ہی ہماری تلاشی لی جائے گی اور اجازت نامے وہاں تیار ہوں گے، دارپوش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور امیر محروم نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جیپیں چیک پوسٹ کے سامنے جا کر رک گئیں اور دارپوش نیچے اتر کر تیز تیز قدم بڑھاتا چیک پوسٹ کے اندر چلا گیا۔ امیر محروم خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دارپوش واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا بڑا سا لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ ڈیش بورڈ پر رکھا اور پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سامنے موجود رکاوٹ ہٹا دی گئی تھی، اس لیے دونوں جیپیں چند لمحوں بعد ہی وادی شاہاں میں داخل ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کہاں جا کر کیمپ لگانے ہیں؟ امیر محروم نے دارپوش سے کہا۔ یس آقا، دارپوش نے جواب دیا اور امیر محروم ایک بار پھر اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ جیپوں کو وادی شاہاں میں سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور پھر 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ دارپوش نے جیپ روک دی۔ اس کے پیچھے دوسری جیپ بھی رک گئی۔ یہی جگہ آپ نے بتائی تھی آقا، دارپوش نے کہا۔ ہاں، کیمپ ہم نے یہیں لگانے ہیں، امیر محروم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی دارپوش اور باقی افراد بھی نیچے اتر آئے۔ آقا، اصل کام کہاں ہونا ہے؟ دارپوش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ادھر مغرب کی طرف آؤ میرے ساتھ، پہلے ہم چیک کر لیں پھر کیمپ لگائیں گے، امیر محروم نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ دارپوش نے باقی افراد کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود مؤدبانہ انداز میں امیر محروم کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد امیر محروم مڑا اور پھر وہ مغرب کی طرف بڑھا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا اور غور سے ساتھ ملی ہوئی ایک دوسری چھوٹی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صرف 50-60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اچانک امیر محروم کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ دوسری پہاڑی کی ایک چھوٹی سی کھو میں موجود الوؤں کے ایک جوڑے کی موجودگی اس نے چیک کر لی تھی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں کھدائی کی جائے، امیر محروم نے ہاتھ اٹھا کر نیچے گہرائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں قریب ہی کسی جگہ پر کیمپ لگواتا ہوں، دارپوش نے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کھو میں موجود الو پھدک کر باہر نکلے اور دوسرے لمحے جس طرح عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اس طرح یہ الو بھی بجلی کی سی تیزی سے اڑتے ہوئے سیدھے امیر محروم کے چہرے سے آ ٹکرائے اور امیر محروم چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور پھر تیزی سے رول ہوتا ہوا نیچے گرنے لگا تو دارپوش نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اس نے امیر محروم کو سیدھا کیا ہی تھا کہ اوپر اڑنے والے الو ایک بار پھر کریہا انداز میں چیختے ہوئے اس پر جھپٹ پڑے اور امیر محروم نے اپنا چہرہ بچانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ چہرے پر رکھ لیا۔ اسی لمحے دارپوش نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے فضا
ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں اڑتے اور امیر محروم پر مسلسل جپٹتے ہوئے دونوں الو کریہا انداز میں چیختے ہوئے نیچے گہرائی میں جا گرے۔ او یہ کیا کیا تم نے؟ امیر محروم نے یکلہت سیدھا ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ یہ آپ کی آنکھیں نکالنا چاہتے تھے اور آپ یہاں سے نیچے بھی گر سکتے تھے، اس لیے مجھے انہیں ہلاک کرنا پڑا۔ دارپوش نے مشین پسٹل کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے طور پر جو کیا ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں واپس جانا ہوگا، امیر محروم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیوں آقا؟ دارپوش نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ ان دونوں الوؤں کا خون اس جگہ پر گرا ہے جہاں کھدائی ہوئی ہے، اور جہاں ایسا ہو وہاں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب ہمیں ایک ہفتے بعد دوبارہ آنا ہوگا، آؤ۔ امیر محروم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور دارپوش حیرت بھرے انداز میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تم نے اب یہ جگہ تو اچھی طرح دیکھ ہی لی ہے، تم اسے بھولو گے تو نہیں؟ امیر محروم نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کھدائی کر کے آپ کو اطلاع دے دوں، پھر آپ یہاں تشریف لے آئیں، دارپوش نے کہا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں دارپوش تم نہیں جانتے۔ ان الوؤں نے اس انداز میں مجھ پر حملہ عام حالات میں نہیں کیا۔ ظاہر ہے الو اس انداز پر حملہ نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ اب ہم یہاں لاکھ کھدائی کر لیں یہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوگا، لیکن ایک ہفتے بعد ان الوؤں کے خون کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں کھدائی کر کے ہم وہ کنواں تلاش کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مشینری تباہ ہو جائے اور ہمارے آدمی بھی ہلاک ہو جائیں۔ ایک ہفتہ گزرتے دیر نہیں لگے گی، لیکن پھر ہم اطمینان سے اپنا کام کر سکیں گے، امیر محروم نے کہا۔ تو دارپوش نے اس بار اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جیپیں ایک بار پھر چیک پوسٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ تم نے مجھے قندوز میں ڈراپ کرنا ہے، جبکہ تم اپنے ساتھیوں سمیت قاہرہ چلے جانا، امیر محروم نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، دارپوش نے جواب دیا۔ قندوز قاہرہ اور وادی شاہاں کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر تھا، جہاں امیر محروم کی ایک حویلی اور ملازمین موجود تھے۔ امیر محروم زیادہ عرصہ قاہرہ میں اپنی حویلی میں ہی گزارتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ کافی زیادہ عرصہ قندوز میں بھی گزار لیتا تھا، اور پھر تقریباً 2.5 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد جیپیں قندوز شہر کے کونے میں بنی ہوئی ایک قدیم طرز کی حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے رک گئیں۔ وہاں موجود مسلح دربانوں نے امیر محروم کو دیکھتے ہی تیزی سے پھاٹک کھول دیا اور دارپوش جیپ اندر لے گیا، اور برآمدے کے سامنے جا کر اس نے جیپ روک دی۔ میں تمہیں فون کر کے خود بلوا لوں گا، اب تم جا سکتے ہو، امیر محروم نے جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر برآمدے میں پہنچا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جس کا رنگ سیاہ تھا، اور اس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف لوہے کی ایک بڑی سی الماری موجود تھی جس پر بھی اسی طرح کے سفید دائرے بنے ہوئے تھے۔ دری کے درمیان ایک آرام دہ کرسی موجود تھی۔ کبڑا امیر محروم اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اسے کھول کر اس میں سے ایک سیاہ شیشوں والی اینک نکال کر اس نے اپنی آنکھوں پر لگا لی، اور خالی باکس اس نے واپس جیب میں رکھ کر اس نے کرسی کے بازو پر موجود بٹنوں کے ایک چھوٹے سے پینل کے آخر میں موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی سامنے دیوار پر یکلہت اس قدر تیز روشنی چمکی جیسے ایٹم بم پھٹ پڑا ہو، لیکن پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑتی چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد یہ روشنی اس قدر مدھم پڑ گئی کہ اسے عام انسانی نظر سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ امیر محروم نے اینک اتار کر اسے باکس میں رکھے بغیر ویسے ہی جیب میں رکھ لیا۔ اس تیز روشنی سے بچنے کے لیے اس نے یہ اینک پہنی تھی، ورنہ یہ روشنی واقعی اس قدر تیز تھی کہ اگر امیر محروم نے حفاظتی طور پر یہ سیاہ شیشوں والی اینک نہ پہنی ہوتی تو یقیناً وہ اس قدر تیز اور چکا چوند کر دینے والی روشنی سے اندھا ہو چکا ہوتا۔ اب امیر محروم کی نظریں اس دیوار پر جمی ہوئی تھیں جہاں روشنی نے باقاعدہ ایک چوکٹے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ چند لمحوں بعد یہ روشنی نیچے فرش کی طرف اترنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے روشنی کسی لیمپ سے نکل کر دیوار پر پڑ رہی ہو، اور اس لیمپ کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکایا جا رہا ہو۔ پھر یہ روشنی دیوار سے فرش پر پہنچ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یکلہت روشنی ایک ہیبلے میں تبدیل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد یہ ہیبلا ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں امیر محروم کی کرسی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر قدیم مصری لباس تھا، اور سر پر اس نے قدیم مصری انداز کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا، البتہ آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے امیر محروم؟ اس بوڑھے کے منہ سے ہرہراہٹ بھری آواز ابھری۔ میرے سامنے آرام سے بیٹھ جو معشورہ، میں نے تم سے تفصیل سے بات کرنی ہے، امیر محروم نے سرد اور کرخت لہجے میں کہا۔ تو وہ بوڑھا اس کے سامنے دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وادی شاہاں میں خفیہ کنواں ہے، اس کے اوپر پہاڑی کھو میں رہنے والے 2 الوؤں نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ امیر محروم نے پہلے کی طرح سرد لہجے میں کہا۔
اس لیے امیر محروم کہ تم ناکام ہو جاؤ۔ معشورہ نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ دونوں الو نیکی کی طاقت کے تابع تھے؟ امیر محروم کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، معشورہ نے ایک بار پھر مختصر سا جواب دیا۔ پھر کیوں مجھے روکنے کی کوشش کی گئی؟ بولو، جواب دو۔ امیر محروم نے اس بار غضبناک لہجے میں کہا۔ اس لیے امیر محروم کے امیر کاکیش کا یہ حکم تھا، معشورہ نے جواب دیا تو امیر محروم یکلحت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکلحت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ امیر محروم نے چیخ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ امیر محروم، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ معشورہ بہت کچھ جانتا ہے، وہ بھی جو امیر کاکیش بھی نہیں جانتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ معشورہ شیطان کا رازدار ہے۔ اس بار معشورہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو امیر محروم کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے امیر کاکیش کو بتایا تھا کہ تم نے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں بلیک اسکارپ کا سیاہ بمرہ موجود ہے، اور یہ جگہ وادی شہاں میں ہے۔ یہ بات تم نے اب معلوم کی ہے، جبکہ شیطان نے یہ بات بہت پہلے امیر کاکیش کو بتا دی تھی، لیکن امیر کاکیش نہیں چاہتا کہ بلیک اسکارپ دوبارہ زندہ ہو سکے۔ بوڑھے معشورہ نے کہا۔ کیوں؟ امیر محروم کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے بوڑھے معشورہ کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہے ہوں۔ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ابھی بلیک اسکارپ کے زندہ ہونے کا وقت نہیں آیا۔ اگر وقت سے پہلے اسے زندہ کر دیا گیا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے اور دوبارہ کبھی زندہ نہ ہو سکے۔ معشورہ نے جواب دیا۔ تو پھر وہ وقت کب آئے گا؟ امیر محروم نے چونک کر کہا۔ 1 ہفتے بعد، معشورہ نے جواب دیا تو امیر محروم چونک پڑا۔ او، تو اسی لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ امیر محروم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر دونوں الو تم پر اس انداز میں حملہ نہ کرتے اور تمہارا نائب دارپوش انہیں ہلاک نہ کرتا تو تم 1 ہفتے سے پہلے بلیک اسکارپ کو کنویں سے باہر نکال لیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کا سبب بن جاتے۔ اس لیے اب جب 1 ہفتے بعد بلیک اسکارپ زندہ ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ تم نے مزید 1 ہفتے تک اس کی حفاظت کی تو، معشورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مزید حفاظت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ امیر محروم نے ایک بار پھر چونکتے ہوئے کہا۔ روشنی کی طاقتیں بلیک اسکارپ کے خلاف حرکت میں آ چکی ہیں، گو اس وقت اس جیسی عظیم طاقتیں موجود نہیں ہیں جیسی اس وقت موجود تھی جنہوں نے بلیک اسکارپ کو کنویں میں دفن کر دیا تھا، لیکن اب بھی روشنی کی طاقتیں بہرحال اسے ہر حالت میں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ بلیک اسکارپ مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچانے کا موجب بن سکتا ہے۔ وہ طاقتیں اس نئے فتنے کی فوری اور ہمیشہ کے لیے سرکوبی کرنے کی خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ ایک عام دنیا دار آدمی ہے، لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے بے شمار بار شیطان اور اس کے درباریوں کو شکست دی ہے۔ یہ اپنی وضع کا منفرد آدمی ہے، جو ہے تو دنیا دار، لیکن اپنے صالح کردار، بے پناہ سخاوت، اپنی ماں کی فرما برداری اور اپنی بے مثال ذہانت کی وجہ سے وہ بلیک اسکارپ کا خاتمہ کر دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ایسا صرف 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ اگر بلیک اسکارپ کے باہر آنے کے 7 یوم کے اندر اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو پھر ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ پھر بلیک اسکارپ بہرحال طویل عرصے تک نہ صرف قائم رہے گا بلکہ مسلمانوں کے خلاف کام بھی کر لے گا۔ اس لیے اس کے باہر آنے کے بعد 7 یوم تک اس کی انتہائی حفاظت بے حد ضروری ہے، معشورہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ، امیر محروم نے کہا۔ تم اس صندوقچی کو لے کر قاہرہ چلے جانا اور وہاں امیر کاکیش کے پاس 7 یوم گزار دینا۔ تم دونوں کی موجودگی کی وجہ سے امید ہے کہ وہ آدمی جس کا اس سلسلے میں روشنی کی طاقتوں نے انتخاب کیا ہے اور وہ اس وقت قاہرہ پہنچ چکا ہے، اور وہ وہاں کسی بھی طرح بلیک اسکارپ کے خاتمے کی کوشش نہیں کرے گا۔ معشورہ نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے؟ امیر محروم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بظاہر واقعی ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اور امیر کاکیش دونوں کو شیطان کی پشت پناہی حاصل ہے، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ بلیک اسکارپ کو زندہ کر کے پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے اس کی پوری طاقتیں آپ دونوں کی پشت پر ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے بتایا ہے کہ اس آدمی کی بے پناہ ذہانت نے کئی بار شیطان اور اس کے بڑے بڑے درباریوں کو شکست دی ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس صندوقچی کو لے کر امیر کاکیش کے پاس پہنچ جائیں، پھر آپ نے 7 روز تک اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر یہ شخص کچھ نہ کر سکے گا، معشورہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ کیا تم اسے میرے سامنے لا سکتے ہو تاکہ میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں؟ امیر محروم نے کہا۔ اس کا نام عمران ہے، اور چونکہ وہ روشنی کا آدمی ہے اس لیے میں اسے آپ کے سامنے لانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ البتہ اس کا حلیہ بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ وہ حلیہ بدلنے کا ماہر ہے اس لیے حلیہ بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، معشورہ نے کہا۔
اس کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہو سکتے ہیں، مادی یا غیر مادی؟ امیر محروم نے کہا تو معشورہ بے اختیار ہنس پڑا۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا وہ نہیں ہے۔ وہ بظاہر ایک عام سا نوجوان ہے، مسخرہ ہے، مزاحیہ باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ انتہائی ذہین، بے حد فعال اور انتہائی عیار آدمی ہے۔ وہ بارودی ہتھیار استعمال کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو چند لمحوں میں مخالف کی گردن ہاتھوں سے بھی توڑ سکتا ہے۔ معشورہ نے کہا، کیا اسے پھانسنے کے لیے کوئی جال نہیں بچھایا جا سکتا؟ مثلاً اسے بے پناہ دولت دے دی جائے، انتہائی حسین لڑکیاں اسے گھیر لیں۔ امیر محروم نے کہا تو معشورہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ نہیں امیر محروم، اگر ایسا ہو سکتا تو اب تک وہ لاکھوں بار ہلاک ہو چکا ہوتا۔ جہاں تک دولت کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ صحافت میں بے مثال ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے وہ تو خود دولت دوسروں میں بانٹتا ہے۔ اسے دولت کی ہوس کیا ہو سکتی ہے؟ دولت کو ہوس تو بخیل کو ہوتی ہے۔ اور جہاں تک حسین لڑکیوں کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انتہائی صالح اور بے حد مضبوط کردار کا آدمی ہے۔ معشورہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا مکر و فریب سے اسے اس کنویں میں بند نہیں کیا جا سکتا؟ امیر محروم نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ مکر و فریب کا جال پھیلایا جائے، لیکن یہ مکر و فریب کا جال اس کا اپنا بن کر ہی بچھایا جا سکتا ہے۔ معشورہ نے کہا تو امیر محروم کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ کیسے؟ تم کوئی حال سوچو، تم شیطان کے رازدار ہو، کوئی ایسا شیطانی کھیل کھیلو کہ یہ بے بس ہو کر ہلاک ہو جائے۔ امیر محروم نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، ہاں میں ایسا جال بن سکتا ہوں، میں معشورہ ہوں، شیطان کا رازدار۔ معشورہ نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا، اور امیر محروم نے بھی مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ آفس کے انداز میں سجائے گئے کمرے میں بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر فواد موجود تھا۔ میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹ موجود تھے۔ فواد کو قاہرہ کا کنگ کہا جاتا تھا۔ اعلیٰ حکام سے لے کر عوام الناس اس کے نام اور کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے۔ عملی طور پر سوائے رپورٹیں لینے اور احکامات دینے کے علاوہ وہ کچھ نہ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود پورے مصر میں اس کی بے نام حکومت قائم تھی۔ بڑے بڑے حاکم، حتیٰ کہ مصر کا پرائم منسٹر بھی اس کے نام سے خوف کھاتا تھا۔ اسی طرح بڑے سے بڑا بدمعاش اور گینگسٹر بھی اس کا نام سنتے ہی خوف سے کانپنے لگ جاتا تھا، کیونکہ فواد بے حد شفاف فطرت آدمی تھا۔ وہ سینکڑوں افراد کو اس طرح ہلاک کر دیتا تھا جیسے وہ سرے سے انسان ہی نہ ہو۔ اس کے نقطۂ نظر سے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر رحم کھانا کمزوری کی دلیل تھی۔ وہ اپنے احکامات کے نفاذ میں بھی بے حد سخت تھا۔ اس کی تنظیم خفیہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی تنظیم کا نام ہر جگہ موجود تھا۔ اس کی تنظیم کا نشان قدیم دور کا ایک جلاد تھا، جس کے ہاتھ میں چوڑے پھال والی تلوار تھی۔ جہاں بھی کوئی ہلاک ہوتا تھا تو یہی نشان اس کے سینے پر موجود پایا جاتا تھا۔ اس لیے عوام الناس تو کیا، سب ہی اسے جلاد کے نام سے پکارتے تھے۔ جس آفس میں وہ بیٹھتا تھا اور جس عمارت میں اس کا آفس تھا، اس کی حفاظت سائنسی طور پر اور گارڈ کی مدد سے اس انداز میں کی جاتی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہو۔ اس کے آفس میں داخلہ اس کے معمر ترین ساتھیوں کے علاوہ اور کسی کا نہ ہو سکتا تھا۔ ان ساتھیوں کا بھی آفس تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں بار سائنسی تجزیہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے جسموں میں ہڈیوں کی ساخت کا بھی تجزیہ کیا جاتا تھا، تاکہ کوئی غلط آدمی کسی میک اپ کی بنا پر آفس میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح فون کالز اس آفس تک پہنچنے سے پہلے باقاعدہ چیک ہوتی تھی۔ فواد کرسی پر بیٹھا ایک فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا کہ سفید رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو فواد نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ فون کے نچلے حصے پر سرخ رنگ کے الفاظ مسلسل جل رہے تھے، اور یہ الفاظ تھے امیر کاکیش۔ اس کا مطلب تھا کہ کال امیر کاکیش کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ فواد بول رہا ہوں، فواد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امیر کاکیش بات کر رہا ہوں، فواد۔ دوسری طرف سے امیر کاکیش کی قدرے بھاری اور سخت آواز سنائی دی۔ فرمائیے آقا، حکم دیجیے، فواد نے لہجے کو یکلہت نرم کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امیر کاکیش شیطانی صلاحیتوں کا حامل آدمی ہے، اور اگر وہ اس سے ناراض ہو گیا تو وہ اپنی تابع شیطانی قوتوں کی مدد سے ہی اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امیر کاکیش جس پلان بلیک اسکارپ پر عمل کر رہا تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو فواد حقیقتاً پورے افریقہ کا بادشاہ بن سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر کاکیش کے سامنے اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا، ورنہ وہ ایسا آدمی تھا جو مصر کے پرائم منسٹر سے بھی اکڑ کر بات کرنے کا عادی تھا۔ ان پاکیزیائی ایجنٹوں کا کیا ہوا جو آرزوق میں موجود تھے؟ امیر کاکیش نے پوچھا۔ ان کے ہوٹل کو میزائلوں سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں پولیس نے لاوارث قرار دے کر دفنا دی ہوں گی، فواد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے چیک کر لیا ہے؟ امیر کاکیش نے ایسے لہجے میں کہا کہ
فواد بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصے کا الاؤ سا جال اٹھا تھا، کیونکہ ایسے الفاظ میں بات کرنے کی جرات آج تک کسی کو نہ ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ بات کرنے والا امیر کاکیش تھا، اس لیے فواد نے اپنے غصے پر فوراً ہی کنٹرول کر لیا۔ بالکل آقا، میں نے چیک کر لیا ہے، یہ کام آرزوق میں میرے خاص آدمی باسط نے کرایا ہے، میں نے اس سے فون پر تصدیق کر لی ہے، فواد نے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شیطان کے خاص نمائندے گاگوشن کی طرف سے جو اطلاع ملی ہے، اس کے مطابق یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کام تم نے کرایا ہے، اس لیے وہ آرزوق سے قاہرہ تمہاری تلاش کے لیے پہنچ گئے ہیں، امیر کاکیش نے کہا۔ تو فواد کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے آقا کہ میرا آدمی مجھ سے غلط بیانی کرے؟ فواد نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم نے اسے فون کیا ہو اس کے پاس مصدقہ اطلاعات نہ ہو، تم ایک بار پھر چیک کرو اور پھر مجھے اطلاع دو، یہ ضروری ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو فواد نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کام کا میں نے حکم دیا ہو وہ نہ ہوا ہو؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ فواد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آرزوق میں باسط سے میری بات کراؤ، فواد نے سرد لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے کے عضلات میں کھنچاؤ نمایاں تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فواد نے کہا، باسط ہلاک ہو چکا ہے، اس کا نائب جابر لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کی پرسنل سیکرٹری نے کہا۔ تو فواد باسط کی ہلاکت کا سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلو، جابر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ فواد بول رہا ہوں، باسط کو کیا ہوا ہے؟ فواد نے تیز تحکمانہ لہجے میں کہا، باسط کو اس کے آفس میں شیرک دبا کر ہلاک کر دیا گیا ہے چیف، دوسری طرف سے بھی پہلے سے زیادہ مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ تفصیل بتاؤ، فواد نے غراتے ہوئے کہا۔ چیف، باسط کو ملنے 2 آدمی کاؤنٹر پر آئے، انہوں نے اپنے آپ کو بلیک ڈائمنڈ کے چیف بتایا۔ کاؤنٹر مین نے باسط سے بات کی، انہوں نے بلیک ڈائمنڈ کا نام سن کر دونوں آدمیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی، اور وہ دونوں باس کے آفس میں چلے گئے۔ کچھ دیر آفس میں رہ کر وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ باسط کی لاش آفس کے قالین پر پڑی ہوئی ہے اور ان کی شہرک کچل کر ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ہم ان دونوں آدمیوں کو پورے آرزوق میں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی، جابر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا گرینڈ ہوٹل پر باسط نے میزائل فائر کرائے تھے یا نہیں؟ یس چیف، باسط کے حکم پر ان کے اسپیشل گروپ نے اس ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر کر اس پر اس قدر میزائل فائر کیے کہ پورے ہوٹل کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، اور تباہی اس قدر قیامت خیز تھی کہ ہوٹل کے تہہ خانہ میں موجود افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ 1500 سے لاشیں زیادہ اس ہوٹل سے ملی ہیں، جابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ان میں پاکیزائی افراد کی لاشیں بھی تھیں؟ فواد نے پوچھا۔ یورپی، ایکریمی اور باجانی افراد کی لاشیں تھیں، لیکن پاکیزائی افراد کی لاشیں تو نہیں ملی، جابر نے جواب دیا، اور فواد نے اس بار بغیر کچھ کہے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر کاکیش کو ملنے والی اطلاع درست ہے، فواد نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے مؤدبانہ نسوانی آواز سنائی دی، جابر سے ایک بار پھر میری بات کراؤ، فواد نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جابر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یہ بتاؤ کہ باسط کی ہلاکت ہوٹل کی تباہی سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں، کس تاریخ کو اور کس وقت؟ فواد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جناب، ہوٹل پر فائرنگ سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد باسط کو ان کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ہمارے میزائل اسٹیشن کے 2 افراد کی لاشیں بھی ملی تھیں، ان میں سے ایک کی شہرک بالکل اسی طرح کچلی گئی تھی جیسے باسط کی، اور دوسرے آدمی کی گردن توڑ دی گئی تھی۔ ان دونوں افراد کی لاشیں ہوٹل کی سائڈ میں موجود ایک چھوٹے سے پارک سے ملی تھی، جابر نے ہوتی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آرزوق کے ایئرپورٹ سے معلوم کر کے مجھے اطلاع دو کہ میزائل فائرنگ والے دن اور اس کے بعد آرزوق سے قاہرہ کتنے افراد گئے ہیں اور ان کی قومیت کیا ہے، خاص طور پر ایشیائی لوگوں کو چیک کرنا ہے، فواد نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ابھی تمام معلومات کر کے آپ کی خدمت میں اطلاع کرتا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تو فواد نے ریسیور رکھ دیا۔ ان لوگوں کو فوری طور پر ٹریس کرنا ضروری ہو گیا ہے، فواد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر فائل کو دیکھنے لگ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے اطلاع دی گئی کہ آرزوق سے جابر کی کال ہے۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ فواد نے تیز لہجے میں کہا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔